اہل سنت حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدہ لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادائی توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا مصطفیٰ کے چاہنے والوں، آئیے خلوص و محبت کے ساتھ سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقص بنا میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں اور پڑھیں بابا سے بلند وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے نعت و منقبت اور نظامت بڑی اچھے انداز میں سماعت کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کی محفل کے اندر سستی و کاہلی کے ساتھ میں کام لیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو یہ دن بہت کم نصیب ہوتے ہیں جن دنوں کے اندر ہم ذکر مصطفیٰ کیا کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام کی مقدس و مقدر جماعت آپ کے سامنے پیش گئے، یہ ابھی آپ کے سامنے نعت و منقبت اور تقریر اور واضح و نصیحت سے آپ کو جو ہے مخاطب کریں گے، آپ کے سامنے نصیحتیں پیش کریں گے، لیکن آپ لوگ اس طریقے سے کام لے رکھیں گے، آپ سے بار بار کہا جاتا ہے بیٹھنے کو لیکن کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں، یاد رکھو یہ محفلیں بہت کم ہوتی ہیں، ثواب کمانے کی نیت سے آئے ہو تو ثواب کما کے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کھڑے رہیں اور باتوں میں مشغول رہ کر کے منہ میں گٹکا چبا کر کے گناہوں کو لے کر کے واپس چلے جائیں اور دھوکے میں رہے کہ ہم تو رات جلسے میں گئے تھے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ ہاں تو محبت کے ساتھ میں کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محبت سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سنیں خطبہ مسنہ کے بعد میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، کوئی تقریر کی نصیحت یہ نیت سے نہیں بلکہ چند گفتگو تھوڑی سی لمحہ آپ کا لیتا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی مقدس آیت کریمہ 30واں پارے کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ رب کعبہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا گئی والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اور اس کا ترجمہ رب فرماتا ہے زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کون گھاٹے میں ہے؟ انسان گھاٹے میں ہے۔ آؤ اب اگلی آیت کریمہ سنیں اور اس سے ایمان کو تازہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو 63 سالہ زندگی کے اندر زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، لیکن قرآن میں رب فرما رہا ہے جو یاد رکھو لوگوں، زمانے کی قسم انسان گھاٹے کے اندر۔ کون انسان گھاٹے میں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، لیکن جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان کو چھوڑ کر جو لوگ ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ آپ لوگ تو ایمان والے ہو نا، ایمان والے ہو، نیک اعمال کرنے والے ہو، تو آپ لوگوں کو چھوڑ کر کے جو لوگ ایمان نہ لائے، جنہوں نے نیک اعمال نہ کیے، رب قرآن میں فرما رہا کہ وہ لوگ گھاٹے کے اندر کے کیا ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور ایک دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی جن کا جو ایمان لے کر کے آئے ہیں وہ آپس کے اندر جو کہ ایک ہو کر کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کرنے کا کہتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، دنیا انسانیت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو واضح و نصیحت کی، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا۔ جس قوم نے اللہ کے پیغام کو نہ مانا وہ قوم تباہ و برباد ہو۔ یہ علماء کرام
माशाल्लाह आप इनके चेहरे की ज़ियारत करते देखें। मैं अभी आपको इनके पास ही लेकर के आऊंगा, इनके पास ही लाऊंगा, क्योंकि अब मेरे बाद में इनका पैगाम और इनके बयानात को आपको सुनना है। सुने, अल्लाह ने 1,24,000 कमोपेश 24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए। हर नबी ने अपनी उम्मत को वाज़ नसीहत की, हर नबी ने अपनी उम्मत को समझाने की कोशिश की, अल्लाह के पैगाम को उन तक पहुंचाया। जिन्होंने उनकी बातों को माना वो महफूज रहे, वो कामयाब हो गए, लेकिन जिन्होंने नबियों की बातों को ना माना अल्लाह ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। आप हिस्ट्री का मुताला करके देखें। अब आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आपके पैदाइश से पहले के वाकयात को आपने सुना होगा, किस तरीके से इस दुनिया के अंदर जुल्म और तशद्दुद के बाजार गर्म थे, लोग किस तरीके की जिंदगियां जी रहे थे। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के बाद में दुनिया में आकर के बता दिया, लोगों ये इंसानियत नहीं है कि तुम बेजुगे, ये इंसानियत नहीं है कि तुम अपनी बच्चियों को तरगोर कर दो, ये इंसानियत नहीं है कि तुम जुगे बेवाओं को जुगे यतीमों को के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करो। नहीं, अब उस यतीमों के ऊपर जुल्म ना किया जाएगा, बेवाओं के ऊपर जुल्म ना किया जाएगा, अब गुनाह नहीं किए जाएंगे, ज़िनाकारी के बाजार गर्म ना होंगे, शराब नोशियों की बाजार गर्म ना होंगे। अब होगा क्या? अब इस्लाम आएगा, अब इस्लाम आएगा, अब इस्लाम आएगा। जब इस्लाम आया, वो यतीम जिन पे जुल्म होता था, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, इन यतीमों की अगर तुम खिदमत करो, इनकी रिस्क दो, इनकी खिदमत करो, इनके सारे बेवाओं के ऊपर जुल्म ना करो, इन्हें गलियों कूचों के अंदर हाथ डाल के ना घुमाओ, ये मनऊस नहीं है, बल्कि इनकी इज्जत करो। उन्हीं औरतों को अल्लाह के नबी ने इस्लाम के अंदर बता दिया आकर के कि पहले तो औरतों को उसके शोहर के मरने के बाद में गली कूचों में घुमाया जाता था, लेकिन अल्लाह के नबी ने आके फरमाया, जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए वो अपने घर में बैठ करके इज्जत से नवाजा, अल्लाह इज्जत से नवाजा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से ज़ाहिरी मिसाल के बाद अब उम्मत मुस्लिमा की हिदायत और रहनुमाई की जिम्मेदारी अल्लाह ने किसको दी? हिदायत और रहनुमाई की जिम्मेदारी किसको दी? तो आओ जरा इस बात को समझे। और रहनुमाई की जिम्मेदारी दो गिरोह के सुपुर्द की, दो जमातों के सुपुर्द की। एक जमात जिसको औलिया अल्लाह के नाम से जाना जाता है, अल्लाह के वली इंसान के दिल की कैफियत को बदल देते हैं, उसकी दुनिया आखिरत दोनों संवार देते हैं करामतें दिखाकर। अल्लाह के वली करामतें दिखा करके अच्छे अच्छों की दुनिया बदल देते हैं, उसको नेक आमाल की तरफ लाते हैं, उसे इस्लाम के अंदर दाखिल करते हैं। अब दूसरी जमात कौन है? तो दूसरी जमात ये उलमाए किराम की मुक़द्दस व मुअत्तर जमात है। ये उलमाए किराम अपने घर को छोड़ते हैं, अपने घर को छोड़ करके, अजीजों अक़रबा रिश्तेदार को छोड़ करके, अपने रात बरात सफर और हज़र के अंदर जाकर के तुम्हारे पास अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं, नबी की हदीस को पहुंचाते हैं, ताकि तुम जो भूल गए हो, जो तुमने शराब पीना शुरू कर दी है, जो तुमने ज़िनाकारियां करना शुरू कर दी, जो तुमने जुआबाजियां करना शुरू कर दी, जो तुम आज आपस में लड़ रहे हो, जो तुम आज भाई के दुश्मन बन चुके हो, ये आकर के तुम्हें बताते कि ये जिंदगी जीना छोड़ दो, वरना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। पैगाम हक तुम तक पहुंचाने वाली जात कौन है? वो उलमाए किराम की जात है। मेरे दोस्तों, आज अगर हकीकत में आप अगर नजर डालेंगे अपने दामन के अंदर, तो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई ना होगा इनके अलावा। इन लोगों के अलावा तुमसे कोई भी सच्ची मोहब्बत न करता होगा। ये वो तुमसे, इनकी मोहब्बत कैसी है? इनकी मोहब्बत वो मोहब्बत है जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। अल्लाह और रसूल को पसंद है, ये वो मोहब्बत तुमसे करते हैं। मैं चाहता हूं तुम भी इनको मोहब्बतों से नवाजा करो। मेरे दोस्तों, मोहब्बतों से नवाजा करो, इनकी इज्जत, इनकी कदर करो। और सबसे बड़ी बात, मैं आखिरी बात आप तक पहुंचा करके जा रहा हूं, याद रख लेना मेरे दोस्तों, हालात हाजिरा तुम्हारे सामने, ये बाजार गर्म है और हिंदुस्तान के हालात को भी तुम जानते हो, इस तरीके से ये चीज लगेंगे। लेकिन याद रखो, बड़ी बात ये है, दुनिया इंसान
وہ قوم جو ہے حکومت و رہنمائی کرتی ہے جس قوم کے پاس میں علم ہوا. مطلب صحیح بات ہے. اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ, اپنی اولادوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ نہ سکھاؤ, پیسہ کمانے کا طریقہ نہ سکھاؤ. اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد کامیاب ہو سکے, تمہارے مرنے کے بعد تمہارا نام صحیح طریقے سے لیا جا سکے, تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ کر دو. یہ نہیں کہ 10ویں 12ویں پڑھانے کے بعد میں اس کو کام کاج کی طرف تم لے کے چلے جاؤ. میرے دوستو, کام کا طریقہ کم سکھاؤ, عزت اور ظاہری زندگی جینے کا طریقہ سکھاؤ. آج کے حالات ایسے ہیں, ہمارے بستیوں کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جن کے پاس میں نوکریاں جو آگے بڑھ سکے. اگر تمہارے پاس نوکریاں ہوگی, تمہارے پاس تعلیمیں ہوگی, تو تم خود اپنا فیصلے کے لیے, اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہو. اگر تمہارے پاس تعلیم نہیں ہے تو تم ہمیشہ محتاج رہو گے, ہمیشہ محتاج رہو. اس لیے میں آخری بات کہتا ہوں, اپنے بچوں کو تعلیم سکھاؤ, خود بھی تعلیم سیکھو اور بچوں کو تعلیم سکھاؤ. ان کے اوپر نظر رکھو, صرف سکول میں بھیجو مت. اسکول کے اندر پڑھ کے کیا آتا ہے اس چیز کو بھی نظر میں رکھو. تمہارا بچہ کہاں جاتا ہے اس چیز کو بھی نظر میں رکھو. آج 100 میں سے 70% مسلمانوں کے بچے نشے کے اندر ڈوب رہے ہیں. مسلمانوں کے بچے آج چونکہ سب سے زیادہ زناکاریوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, شراب پینے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. یاد رکھو لوگوں, یہ تمہارے ان کے والدین کی ذمہ دار ہے جو اپنے اولاد کو جو کہ نظر انداز کر رکھے. امام غزالی نے ایک کتاب لکھی, اس کے اندر فرمایا ایک بچہ جب دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا نا, تو دوزخ کے اندر جانے سے پہلے وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گا, میرے اللہ مجھے اکیلے دوزخ میں نہ ڈالنا. پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے دوزخ میں جانے کے حقدار میرے ساتھ ساتھ میں میرے ماں باپ بھی ہے, میرے بھائی بہن بھی ہے. میرے باپ نے دنیا کی تعلیم کا طریقہ سکھایا, دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا, پیسہ کمانے کا طریقہ سکھایا, لیکن میرے باپ نے مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہ سکھایا. جہنم کے اندر بچہ اپنے باپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا. امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا, اور سکھا لو اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ, دین کی تعلیم اور راستہ کرواؤ, دنیا کی تعلیم سکھاؤ اپنے بچوں کو. پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ میں اسے نمازی بھی بناؤ, اسے قرآن کا قاری بھی بناؤ, اسے سمجھاؤ دین اسلام کیا چیز ہے. سستی و کاہلی سے کام نہ لو, ورنہ جو قوم تعلیم سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے وہ قوم جو کہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کائنات کہنے سننے سے زیادہ اعمال کی توفیق عطا فرما. تمام لوگ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.